یہ ہے سارس کوو 2۔ یہ کرونا وائرس کے خاندان کا ایک وائرس ہے اور اس کا نام اس کی سطح پر موجود تاج جیسی کیلوں کو دیکھتے ہوئے رکھا گیا ہے۔ سارس کوو 2 سے کووڈ-19 بیماری ہو سکتی ہے، جس کا مطلب ہے کرونا وائرس 2019۔ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے جو بنیادی طور پر ہمارے گلے اور پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے۔ جب آپ کرونا وائرس کا شکار بنتے ہیں تو آپ کے جسم میں کیا ہوتا ہے؟ آخر کیسے آپ کے جسم میں نمونیا تیار ہوتا ہے؟ اور اگر کرونا وائرس کی کوئی ویکسین ہوتی تو وہ کیسے کام کرتی؟ سب سے پہلے ہم کرونا وائرس کا سٹرکچر دیکھ لیتے ہیں۔ سبھی وائرسوں کی طرح کرونا وائرس بھی خوریوں کو متاثر کر کے اپنی تعداد میں اضافہ کرتے ہیں۔ چلیے کرونا وائرس کا قریب سے جائزہ لیتے ہیں۔ وائرس کے اندر جینیٹک میٹیریل ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی تعداد میں اضافہ کر سکیں۔ جب وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتا ہے تو اس دوران پروٹین کی ایک ٹھوس پرت اس جینیٹک میٹیریل کی حفاظت کرتی ہے۔ ایک باہری کور ہونے کی وجہ سے یہ وائرس سیل میمبرین کو متاثر کرنے کے قابل ہے۔ اس باہری کور کے اندر سے پروٹین کی ذرات کی کیلیں نکلی ہوتی ہیں۔ یہ کیلیں یہاں دکھ رہی کیلوں سے کئی زیادہ بڑی ہوتی ہیں، لیکن کسی عام انفلوئنزا کا وائرس اور یہ نیا وائرس دونوں ہی اپنی ان کیلوں کا استعمال ایک چابی کی طرح کرتے ہیں اور آپ کے جسم کے خلیوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ جسم کو اندرونی طور پر متاثر کرتے ہوئے نئے وائرس کو پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب کوئی متاثرہ شخص بات کرتا ہے، کھانستا ہے یا چھینکتا ہے تو وائرس کے چھوٹے چھوٹے قطرے آپ کے منہ یا ناک سے ہوتے ہوئے آپ کے پھیپھڑوں میں جا سکتے ہیں۔ ایک بار آپ کے جسم میں داخل ہونے پر یہ وائرس آپ کے گلے، ناک اور پھیپھڑوں کے خلیوں کے ساتھ رابطے میں آ جائے گا۔ وائرس کی سطح پر موجود ایک کیل آپ کے سیل میمبرین پر کسی تالے پر چابی جیسا رول ادا کرے گی، جس سے وائرس آپ کے سیل میں داخل ہوگا۔ ایک عام فلو وائرس آپ کے سیل کی بیرونی پرت سے ایک ڈھال بنا کر آپ کے سیل کی نیوکلیس میں جاتا ہے، جو کہ سب سے اہم حصہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وائرل کوچ اور میمبرین مل جاتے ہیں اور سیل کے نیوکلیس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف کرونا وائرس کو کسی ہوسٹ سیل کے نیوکلیس میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ سیدھے ہوسٹ سیل کے رائبوسوم نام کے حصوں تک جا سکتے ہیں۔ رائبوسوم وائرس کی جینیاتی معلومات یعنی جینیٹک انفارمیشن کا استعمال کرتے ہوئے وائرل پروٹین بناتے ہیں، جیسے کہ وائرس کی سطح پر موجود کیل۔ اس کے بعد سیل کے اندر موجود ایک پیکیجنگ ان کیلوں کو ویسیکلز میں لے جاتی ہے، جو پھر سیل کی باہری پرت یعنی میمبرین سے مل جاتے ہیں۔ ایک نئے وائرس کو بنانے کے لیے جن حصوں کی ضرورت ہے وہ سبھی حصے آپ کی سیل میمبرین کے بالکل نیچے جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک نیا وائرس سیل میمبرین سے الگ ہوتے ہوئے پیدا ہونے لگتا ہے۔ اب جب یہ وائرس آپ کے جسم میں پھیل رہا ہوتا ہے تو کیسے آپ کو نمونیا کی علامات محسوس ہونے لگتی ہیں؟ اس کے لیے ہمیں آپ کے پھیپھڑوں کو دیکھنا ہوگا۔ ہمارے دونوں پھیپھڑوں میں الگ الگ سیکشنز ہوتے ہیں جنہیں لوبس کہا جاتا ہے۔ عام طور پر جب آپ سانس لیتے ہیں تو ہوا آپ کے ونڈ پائپ یعنی سانس کی نالی میں داخل ہوتی ہے، جہاں سے یہ بڑی نلیوں اور برونکائی میں جاتی ہے اور پھر پتلی نلیوں یا برونکیولز میں داخل ہو کر الویولی میں جاتی ہے، جو دکھنے میں چھوٹی چھوٹی تھیلیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ آپ کے سانس کا راستہ اور یہ تھیلیاں لچکدار ہوتی ہیں۔ جب آپ سانس اندر لیتے ہیں تو یہ چھوٹے غبارے کی طرح پھولتی ہیں۔ آپ کے الویولی کے ارد گرد خون کی چھوٹی چھوٹی نلیاں ہوتی ہیں۔ جو ہوا آپ اندر لیتے ہیں اس میں موجود آکسیجن آپ کی خون کی نلیوں میں جاتا ہے۔ تب آپ کے جسم کا کاربن ڈائی آکسائڈ آپ کی نلیوں سے نکلتا ہے تاکہ آپ کے سانس چھوڑنے پر آپ کے پھیپھڑوں سے یہ باہر نکل سکے۔ آپ کے سانس کے راستے کے زیادہ تر جراثیم ونڈ پائپ یعنی سانس کی نالی کے اندر موجود بلغم اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ ایک صحت مند جسم میں بالوں جیسے دکھنے والے سیلیا سے ڈکی ٹیوب زیادہ تر اس بلغم اور جراثیم کو سانس کے راستے سے باہر پھینکتی رہتی ہیں، جس سے آپ کو کھانسی آتی ہے۔ عام طور پر آپ کا مرض سے لڑنے والا سسٹم اس وائرس اور جراثیم پر حملہ کرتا ہے، جو میوکس کو پار کر کے آپ کی الویولیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تاہم اگر آپ کا مرض سے لڑنے کا نظام اگر کمزور ہو گیا ہے، جیسا کہ کرونا وائرس کے معاملے میں ہو جاتا ہے، تو یہ وائرس ان لڑاکے سیلوں کو ہرا دیں گے اور آپ کے برونکیولز اور الویولی میں جلن محسوس ہوگی، کیونکہ آپ کا سسٹم بڑھتے ہوئے وائرس سے لڑ رہا ہوگا۔ اس جلن سے آپ کے پھیپھڑوں میں پانی جیسا بھرنے لگے گا، جس سے آپ کے جسم کے لیے ضرورت جتنا آکسیجن لینا مشکل ہو جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کو لوبار نمونیا یا برونکونمونیا ہو سکتا ہے، جس سے آپ کے پھیپھڑوں کے کئی حصوں پر اثر پڑے گا، جس سے آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ سینے میں درد، کھانسی، بخار، ٹھنڈ لگنا، سر درد، جسم میں درد اور تھکان جیسے سمپٹمز ہو سکتے ہیں۔ جب سانس لینے میں بہت زیادہ دشواری ہو تو سانس نہ آنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، جہاں آپ کو وینٹیلیشن نامہ مشین پر انحصار کرنا پڑے گا۔ یہ وہ مشین ہے جس کی وجہ سے سروائیول کے چانسز رہتے ہیں اور اس وقت اسے بنانے والی کمپنیاں اس کی پیداوار میں تیزی سے اضافہ کر رہی ہیں۔
آپ میں یہ علامات دکھیں گی یا نہیں، اس کا انحصار بہت سی چیزوں پر ہے، جیسے کہ آپ کی عمر یا یہ کہ آپ کی صحت پہلے سے ٹھیک تھی یا نہیں۔ یہاں یہ سب سننے میں ڈراؤنا ہے، وہیں ایک سکون کی بات یہ بھی ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین بنانے کے لیے تیزی سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کرونا وائرس کے خلاف ویکسین کو لے کر بہت سی قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ اس میں ایک بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ اگر اسی وائرس کے کمزور ویرینٹ کے ٹیکے لگائے جائیں تو اس سے یہ ویکسین آپ کے جسم کو اس وائرس سے لڑنا بھی سکھا دے گی، اور یہ اتنا کمزور ہوگا کہ آپ اس سے متاثر بھی نہیں ہوں گے۔ کچھ ہی ہفتوں میں بیماریوں سے لڑنے والے آپ کے جسم میں موجود سیلز اینٹی باڈی بنا لیں گے، جو کہ کرونا وائرس سے لڑنے میں کارآمد ثابت ہوں گی۔ یہ اینٹی باڈیز وائرس سے جڑ جائیں گے اور وائرس کو آپ کے سیل سے جڑنے نہیں دیں گے۔ آپ کا امیون سسٹم اس کے بعد ان اینٹی باڈیز سے ملنے والے سگنلز کے ذریعے وائرس سے جیتنے لگے گا۔ اس کے بعد اگر آپ اصل وائرس سے متاثر ہو جاتے ہیں تو آپ کا جسم اسے پہچان لے گا اور اسے ختم کر دے گا۔ اب سائنسدانوں کو جو وقت لگ رہا ہے وہ اس کی ثبوت اکٹھا کرنے میں لگ رہا ہے کہ یہ ممکن، محفوظ اور کارآمد ہوگا یا نہیں۔ اس وبا کے دور میں ویکسین کو بنانا وقت سے مقابلے کی طرح ہے۔ ویکسین کو تیار کرتے وقت ہر قدم میں سالوں نہیں تو مہینوں کا وقت تو لگ ہی جاتا ہے۔ امید ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین 12 سے 18 ماہ میں تیار ہو جائے گی۔ اس سب میں تو وقت لگنے والا ہے، لیکن اگر ممکن ہو تو گھر میں رہیں اور انہیں بیماری سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں جنہیں خطرہ زیادہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔